وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اعمال قبول فرمائیں گے، لیکن اعمال کی قبولیت کی شرط کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیں، ابھی کافی وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس شخص سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے دینی اعتبار سے کہ جس نے اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا یا خالص کر دیا۔ کامیاب شخص وہ ہے۔ یہ پوری آیت کریمہ اس کی روشنی میں دو بنیادی شرطیں ہیں عمل کی کامیابی کی۔ صرف عمل کافی نہیں، صرف نماز کافی نہیں، صرف روزہ کافی نہیں، زکوٰۃ، حج، دیگر جتنے امور ہیں صرف امور ادا کرنے کافی نہیں، بلکہ ان کی بنیاد کے اندر یہ دو چیزیں ہونا بڑی ضروری ہیں۔ نمبر 1، اس کا خالص ہونا۔ خالص جس طرح سونا نہیں ہوتا، صاف ستھرا سونا ہے، ہلکی سی بھی ملاوٹ آ جائے تو جو زرگر ہے، گولڈ سمتھ جس کو بولتے ہیں، اس کی نظر سے وہ ملاوٹ بچ سکتی ہے؟ نہیں بچ سکتی۔ اس طرح وہ بالکل سامنے لے آئے گا۔ خالصتاً جس طرح پاسے کا سونا ہوتا ہے، خالص۔ فرمایا اسلم وجہہ للہ، اپنے چہرے کو جھکا دیا، سرنڈر کر دیا خالصتاً اللہ کے لیے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن نیکوکار، یعنی درست سمت بھی درست ہونی چاہیے۔ جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں صراط کا، راستے کا، روڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ راستہ کہاں جائے گا۔ اپنی منزل کا صحیح تعین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس نے کوئی ہمیں 2-4 اچھی باتیں بتائیں ہم اس کے ساتھ چلے گئے۔ وین نہیں، عقل نہیں، شعور نہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، یہ میرے بندے تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، شعور سے کام کیوں نہیں لیتے۔ ان کو اپنا پورا شعور، تدبر استعمال کر کے راہ راست اختیار کرنا چاہیے۔ یا میں تھوڑی سی ایک بات، عوان صاحب چونکہ نظر اٹھا رہے ہیں، جھکا رہے ہیں، تو میں ایک بات واضح کر دوں۔ شعور کے استعمال کی بھی حد ہے۔ وہ کیسے؟ یوں سمجھ لیں ایک کھونٹا، جس کو پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں، ایک لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ نا ایک رسی یا سنگلی ایک لگی ہوئی ہے، تو گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ وہ اس کی رسی 5 فٹ ہے، 10 فٹ ہے، 20 فٹ ہے، جتنی ہے۔ گھوڑے کو اتنی آزادی ہے وہ وہاں تک جا سکتا ہے، وہ کھجلی کرے گا، بیٹھے گا، اٹھے گا، اتنا گھومے گا۔ انسان کی زندگی بھی اسی طرح کچھ مقید ہے، کچھ آزاد ہے۔ یہ مادر پدر آزاد نہیں ہے انسان، اس پہ کچھ پابندیاں ہیں۔ وہ پابندیاں جو شریعت نے لگائی ہیں، وہ پابندیاں صرف ہاتھوں پر نہیں، پیروں پر نہیں، وہ پابندیاں زبان پر بھی ہیں، وہ پابندیاں انسان کے ذہن اور دماغ پر بھی ہیں کہ تو اس حد تک سوچ سکتا ہے، اس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ باتیں ہمارے ملوز خاطر رہنی چاہیے، پھر اپنے شعور اور تدبر کا اختیار کریں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا شعور کو اختیار کرو اور پھر راہ راست اختیار کرو،
پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے سارے اعمال قبول کر لوں گا اور میں رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ اگلی بات یہ فرمائی وَاتَّبَعَ ملت ابراہیم حنیفہ، اس کا پس منظر یہ ہے، ماشاءاللہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم زیادہ معتبر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم زیادہ معتبر ہیں، ہمارا ابراہیمی دین کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے معتبر نام جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ یہی وجہ ہے اسی خاندان میں سے اللہ نے اپنے آخری نبی کو پیدا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک لڑی سے تو سینکڑوں نبی آئے، لیکن ایک لڑی اللہ نے محفوظ رکھی، اس لڑی سے صرف ایک ہی پیغمبر آئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ملت ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے۔ دعوے کی بات نہیں، من واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، پہلی بات خالص عمل، دوسری بات اس کی سمت یا سمت درست ہو، اور تیسری بات وہ دین ابراہیمی کا پابند ہو۔ یہ پابندیاں اللہ نے عائد کی۔ پھر اس نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، خلیل نے نہیں، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ اس کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، آسمانوں میں، زمینوں میں، اس کی تہ کے اندر، اس کی اونچائیوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی ملکیت ہے، اس کے احاطہ قدرت میں ہے، وہ سب کو محیط گھیرے ہوئے ہیں، کوئی چیز اس کی طاقت سے، اس کی قوت سے، اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ یہ بڑا ضروری سبق دے دیا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، دعویٰ نہیں، عملی طور پر دین ابراہیمی کو، دین حنیف کو اپنانا ہے۔ اور پھر جب وہ دعوے کرتے تھے، اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب میں نے بیان کیا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، جس نے اتباع کی دین ابراہیم کی، اس کا پہلا مصداق میرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے صحیح معنوں میں ملت ابراہیم کا پیروکار۔ اور دوسرا مصداق کون ہے؟ دوسرا مصداق میرے نبی کی امت ہے۔ پہلا مصداق، پہلا متبع ملت ابراہیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے متبعین ملت ابراہیم ملت حنیف وہ ہیں مومنین جو ایمان لے کے آئے ہیں۔ آگے بیان کر دیا اِنَّ اول الناس، اِنَّ اول الناس، ناس ساری کائنات، ساری کائنات میں اول نمبر، پہلے نمبر پر جو اتباع کرنے والا دین ابراہیم کا، بے ابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، یہ ہے میرا نبی، والذین آمنوا، اور جو میرے نبی پر ایمان لائے، میرے نبی کی شریعت پر ایمان لائے، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جس کا تقاضا رب کر رہا ہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی اتباع کرو۔